مولانا صاحب ایک اور اعتراض بھی اس پروگرام میں ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک سفید جھوٹ ہے، تو آپ اس اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اب جن علماء نے جن کے ناموں کے ساتھ اتنے سابقے اور لاحقے لگا کر ان کا ٹی وی کے پروگرام میں تعارف کرایا جاتا ہے، جی ان کے بارے میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے انہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی، جی انہیں تمام باتوں کا علم نہیں ہے، وہ کسی گاؤں کے کسی محلے کے ان پڑھ یا کم علم قسم کے مولوی ہیں، تو سنی سنائی باتوں پہ وہ پروگرام نشر کریں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور وہ جب اتنی تفصیل سے بات بیان کرتے ہیں تو سننے والے ایسے افراد جو ہماری جماعت میں شامل نہیں، وہ ان کا اتنا بڑا تعارف سن کر ان کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے تعارف والے مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب وہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اعتراض کیا کیا گیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں قادیان کا لفظ موجود ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو نہیں ہے، تو مرزا صاحب نے جھوٹ بولا۔ یہ میرے ہاتھ میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتاب ازالہ اوہام ہے، اس میں وہ مضمون بیان ہوا، لیکن اعتراض کرنے والوں نے اس مضمون کو پڑھا، اگر وہ سارے اقتباس کو پڑھیں تو اعتراض پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دلوں میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت اور اشتعال کے جذبات پیدا کرنے کے لیے بات کو چھپا کر توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ کیا کہا گیا کہ جی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن میں قادیان کا لفظ لکھا ہوا موجود ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ازالہ اوہام ہے ان کی کتاب، اس میں صفحہ 139 کے حاشیے پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں صاف لکھا۔ مضمون کیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب کو الہام ہوا انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا۔ اس کی تشریح بیان ہو رہی ہے، فرماتے ہیں یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ یہ ترجمہ الہام کا۔ آگے فرماتے ہیں اس الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالی کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی۔ کہتے ہیں جو حدیث میں لکھا ہے کہ مسیح دمشق کے مشرق میں اترے گا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ بھئی دمشق تو کوئی ایسی شہر نہیں کہ وہاں مسیح جائے، اگر کسی شہر کا نام لینا تھا تو سب سے مقدس مکہ ہے، دوسرے نمبر پہ مدینہ ہے، یا اگر اور نام لینا تھا تو بیت المقدس جہاں بہت سے انبیاء کا مرکز تھا اس کا نام لیتے، تینوں کا نام نہیں لیا، تو پھر دمشق میں کیا خصوصیت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ دمشق سے مراد شام کا دمشق کا شہر نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس بستی میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا اس بستی کو صفاتی طور پر دمشق سے مشابہت دی گئی ہے، کہ جیسے دمشق میں ایسے ناپاک لوگ رہتے تھے جنہوں نے جو یزید کے پیروکار تھے، دمشق یزید کا پایہ سلطنت، پایہ تخت تھا،
جنہوں نے کربلا کا واقعہ رونما ہوا جن کے نتیجے میں. تو حضور فرماتے ہیں کہ قادیان کی بستی کو خدا تعالیٰ نے دمشق کی بستی سے مشابہت دی ہے، اور صفاتی طور پہ قادیان کا نام دمشق رکھا ہے. اور یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح دمشق میں یزیدی خصلت لوگ تھے، اسی طرح کے یزیدی خصلت لوگ قادیان کی بستی میں موجود ہیں، اور اس بستی قادیان کی اس کے مشرقی حصے میں مسیح موت کا ظہور ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میرا گھر قادیان کی بستی کے مشرق میں ہے. آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ تمثیلی طور پہ قادیان کا نام دمشق رکھا گیا. وجہ فرماتے ہیں کیونکہ کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا. جی. اگلے صفحے پہ پھر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کشفی طور پر میں نے دیکھا. کشفی طور پر، یہ میں کشف عرض کر دوں، ایک ہوتی ہے خواب، نبیوں کو بھی آتی ہے، ولیوں کو بھی آتی ہے، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی. اگر وہ خدا کی طرف سے خواب میں نظارہ دکھایا جائے تو اس کو خواب کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات بیداری میں وہ سو نہیں رہے ہوتے، لیکن ان کو بیداری میں خدا تعالیٰ بعض اوقات ایسا نظارہ دکھاتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو کشفی طور پر میں نے دیکھا، یہ نہیں کہ ظاہری طور پر دیکھا. یہ لفظ قابل غور ہے. جن لوگوں نے بھی اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ کشفی طور کا لفظ نہیں سناتے، کیونکہ اگر کشفی طور پہ کہہ دیں تو جس کو پتا ہے اسے پتہ لگ گیا کہ اعتراض نہیں بنتا. جس کو نہیں پوچھا کہ کشفی طور پہ کیا ہوتا ہے، اب اس کو جب بتائیں گے تو اعتراض اس کے لیے بھی ختم ہو جائے گا. اس سے مخالفین کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو حضور فرماتے ہیں کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان. تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے. تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے. اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان. صرف یہ فکرہ مخالفین اپنی تحریروں میں بیان کرتے ہیں اور تقریروں میں سناتے ہیں. جو پہلے فرمایا کہ یہ واقعہ کب دیکھا، کشف میں، اس سے بالکل اگلا لفظ کیا ہے؟ دوبارہ سنیں فکرہ. 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان. یہ کشف تھا. یہ فکرہ کوئی نہیں سنائے گا، جو بالکل اگلا لفظ ہے. یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا. اب دیکھیں، خواب دکھانا، کشف دکھانا، اگر وہ خدا کی طرف سے ہو تو بعض اوقات وہ ظاہری مفہوم رکھتا ہے، اور اگر وہ ظاہری مفہوم نہ رکھتا تو اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے. قرآن کریم نے انبیاء کے اور غیر انبیاء کے کشفی نظارے بیان کیے ہیں. یہ دیکھیں، قرآن کریم، ایک سورت کا نام بھی قرآن کریم نے سورت یوسف رکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر. سورت یوسف کی یہ آیت نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ سنا دیتا ہوں. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، یقیناً میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، اور